السلام علیکم دوستو۔ کائنات کے خالق و کائنات کے مالک کے فضل و کرموں کے طفیل حضرت امید ہوں کہ تمام بھائی و بہنیں سدا خوش و سلامت ہوں گے۔ چینل عملیات گوہر کے ذی وقار ممبران سال 2021 کے پہلے جزوی قمر گرہن کے لیے حروف صوامت کا جو باب چینل کی زینت بنا رہا ہوں وہ ہماری طرف سے شائق فن و صوامت کے لیے گوہر مراد سے کم نہیں، پر اس سے فیضیاب صرف حقیقی طالب علم ہو سکیں گے جو باب عملیات میں ریاضت و مجاہدے کو قبول کرنے والے ہو اور تہہ دل سے حکم پر عمل پیرا ہونے والے ہو۔ جیسے کہ ناظرین کرام کل کی ویڈیو میں زکوٰۃ پر سیر حاصل روشنی ڈالی گئی تھی، تو آج حروف صوامت کے مقاصدوں پر روشنی ڈالیں گے، کیونکہ جو نقش یعنی تعویذ اس گرہن کے لیے آپ احباب کو تحفتاً پیش کروں گا، اس نقش سے عقود کے تمام امور بفضل رب انجام پذیر ہوں گے۔ اب آتے ہیں اپنی مقصد کی طرف، تو ناظرین کرام سطر مقصد سے پہلے ہم بات کریں گے حروف صوامت سے متعلق اہم رازوں پر، جن کی جانکاری نہ ہونے کے سبب ہم ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ مشہور ضرب الامثال ہے کہ ڈنڈورہ مخلوق نقارہ خدا، تمام دنیا کے فن عملیات و بندش کے دلدادوں کی زبانوں پر صرف اور صرف حروف صوامت کی تعریفیں سننے کو ملتی ہے، اور حقیقت کو دیکھا جائے تو حروف صوامت میں کسی کو کامیاب نہیں دیکھا گیا۔ اس کی مین وجہ سب سے پہلے ہمیں حروف صوامت کے کسی بھی رموز کو جاننے میں دلچسپی نہیں، اور دوسری بات ریاضتوں و مجاہدے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ ہر ایک کی خواہش ہے کہ کوئی ایسا بندہ ملے کہ پلک جھپکنے سے پہلے ہی ہمیں عرش معلیٰ پر بٹھا دیں، اور یا دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں اپنے فیض کرم سے ہمارے ہاتھوں میں تھما دے۔ حقیقی دنیا میں ایسا ہو نہیں پا رہا، اور ریاضت و مشقت کو ہم قبول نہیں کر پا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجاہدے والا وجود ہمارا ضعف کی طرف گامزن ہو چلا اور کچھ پا نہ سکے۔ خیر، بات ہو رہی تھی اہم رموز صوامت پر، تو سب سے پہلے چاند گرہن کی نسبت سورج گرہن میں حروف صوامت کی زکوٰۃ دینا یا اس سے کام لینا زیادہ مؤثر ہے۔ چاند کا مزاج سرد خشک ہونے کی وجہ سے اپنا اثر آہستہ آہستہ ظاہر کرتا ہے، اور سورج کا مزاج گرم تر ہونے کی وجہ سے اثرات تیزی سے ظاہر فرماتا ہے۔ نمبر 2، 13 سال یا 13 گرہنوں سورج و قمر میں صوامتی حروف کی ریاضت کر لینے سے عمر بھر کے لیے اس کا عامل کامل بن جاتا ہے، کیونکہ ماہرین کی متفقہ رائے میں حروف 13 سے نسبت قرار پائی ہے۔ نمبر 3، عدد 13 کو اگر مفرد کر دیں، مثلا 1 + 3، تو عدد ہمارے ساتھ آیا 4، جس سے صاف اشارہ ملا کہ جب کسی مقصد کے لیے حروف صوامت سے کام لیا جائے تو 4 عدد تعویذات چاروں عناصروں کے لیے تیار کیے جائے اور آتشی، بادی، خاکی اور آبی کی ترتیب سے استعمال میں لائے جائیں تو کبھی خطا نہیں ہوں گے۔ نمبر 4، رمز اگر حروف صوامت کے اعداد 543 کو مفرد کر دیا جائے، مثلا 3 + 4 + 5، تو عدد ہمارے ساتھ نکلا 12، اور 12 کو مفرد کر دیا جائے، مثلا 1 + 2، تو عدد ہمارے ساتھ نکلے گا 3۔
اس طرح حروف صوامت کے حرفوں کی تعداد 13 کو مفرد کر دے، مثلا 1 جمع 3 تو عدد ہمارے ساتھ نکلے گا 4، جس سے صاف ظاہر ہوا کہ اگر مربع و مثلث خانوں والے نقوش سے حروف صوامت کے تعویضات تیار کیے جائیں تو جلد اثر پذیر ہوتے ہیں۔ نمبر 5، اہم نقطہ یہ بھی یاد رکھیں کہ حروف صوامت سے اعمال تیار کرنے ہو تو عربی یا فارسی زبان کے بجائے طالب علم اردو کے الفاظ استعمال میں لائے تو تیز اثرات دیکھنے کو ملیں گے، برعکس عربی زبان یا فارسی زبان کو بنیاد بنانے کے، کیونکہ اردو کے مجموعی عدد 211 بنتے ہیں اور اس کا مفرد عدد یعنی 2 جمع 11 دہائی سے عدد ہمارے ساتھ نکلے گا 13، جو کہ حروف صوامت سے مشابہت کر گئے۔ اور دوسری بات، فارسی یا عربی دونوں میں ناطقائیں یعنی نقطوں والے جملے اور اردو میں کوئی لفظ ناطق نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر کوئی طالب علم اردو میں سطر مقصد مختصر و جامع تیار کر دیں تو انتہائی زود اثر ہوگا، اور اگر فارسی کا یا عربی زبانوں میں مقصد سطر لکھ لے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، زود اثر ہی ثابت ہوں گے، پر بنیاد اردو سطر کی طاقت سے ذرا کم۔ ناظرین کرام، نمبر 6 رمز میں الف ح دال رو سین صاد ق عین کاف لام میم واو ہا، یہ ٹوٹل 13 الفاظ ہیں۔ جس قدر بندش کے عمل ہو انہی الفاظ سے لے سکتے ہو۔ ان حروفوں کی زکوٰۃ کے بعد ہر قسم کی بندش، مثلا زبان بندی، قدم باندھنا، جاری خون باندھنا، گرتے حمل کو باندھنا، نظر باندھنا، بھاگنے والے انسانوں یا جانوروں کے قدم باندھنا، کسی شخص کی بدعادات باندھنا، الغرض انسانی حاجات کے چوتھائی حصے پر عامل کو قدرت رب کائنات کی طرف سے اس کی محنت کے برعکس حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ ان اموروں کو اپنے عمل کے زور سے باندھے۔ نمبر 7، اس کے علاوہ بہت سے ایسے کام ہیں جن کا تعلق عقود سے ہے، وہاں ان حروف سے کام لیے جاتے ہیں۔ باندھنا اور روکنا صرف حروف صوامت ہی سے احسن طریقے سے ممکن ہے۔ انسانی ضروریات میں چوتھائی کام ان حروف سے کیے اور لیے جا سکتے ہیں۔ ماہرین حروف صوامت و اساتذہ کرام نے یہ تقسیم ابجد شمسی ہی سے مقرر کی ہے، کیونکہ شمس صریح الاثر ہے اور اس کی تاثیر 1 منٹ سے 24 گھنٹوں کے اندر ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے ماہرین صوامت اور اساتذہ کرام نے عقود کے اموروں میں اسی سے ہی کام لیے ہیں، پر پرتاثیر طلسمات یا نقوش جو اساتذہ کرام و ماہرین صوامت تیار کرتے ہیں تو وہ ابجد قمری کے حروف شامل کر کے تیار کرتے تھے۔ حروف صوامت کے ماہر کے لیے اس کا استعمال نہایت سادہ اور آسان سی بات ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں دیگر اعمال کے اور دوران امر بخورات و لوازمات سے تقریباً انہیں کوئی سروکار بھی نہیں ہوتا۔ حروف صوامت کے اعمال کسی بھی گرہن، حبوط قمر، قرآن، شمس و قمر، تحت الشعاع، قمر در عقرب یا ہفتہ منگل بدھ کے خاص ساعتوں میں تیار کرتے ہیں۔ نمبر 8، نقش کو خاکی رفتار سے لکھا جائے گا۔ تعویذات کی تیاری کے وقت تنہا پاک و صاف جگہ جو خوب معطر ہو اور باوضو ہو کر تیار کرنے ہیں۔
دوران تعویذات کی تیاری بات چیت مکمل بند کر دینا ہے۔ اگر کوئی مخاطب ہو تو عامل نے خاموش رہنا ہے، نہیں تو عمل باطل ہو جاتا ہے۔ تعویذات لکھنے سے پہلے طالب صوامت نے سائل پر 2 عدد کالی مرغیاں اور حسب توفیق شیرینی منگوا لینی ہے، اور ایک مرغی کو اپنے سر سے 7 مرتبہ وار دینا ہے اور ایک مرغی کو طالب کے سر سے 7 مرتبہ وار دینا ہے، اور پھر انہی زندہ مرغیوں کو کسی غریب کو دے دینا ہے، اور بعد عمل وہ شیرینی بچوں میں تقسیم کر دینی ہے۔ نمبر 9، اس بات کی وضاحت بھی کر دوں کہ آپ اپنی زندگی کے اس مخدوش دور میں تمام جائز ضرورت مندوں کو ضرور فائدہ پہنچائے، لیکن غیر ضروری اور غیر شرعی امور کے لیے حروف صوامت سے کام بالکل نہ لے، اور نہ ہی بات بات پر لوگوں کی زبان بندی، کاروبار کی بندش یا انہیں سزائیں دینے لگے، تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ ہاں، جب معاملہ سر سے گزر جائے تب بے شک ان سے اپنے تحفظ کا انتظام کرے، ان سے فوری ضرورت و جائز امر میں کام لے سکتے ہیں۔ بے شمار مقاصد یہ ہوتے ہیں یا سامنے آئیں گے، مثلا انسان یا جانور کو باندھنا، زبان بندی تاکہ مخالفت نہ ہو، چور باندھنا تاکہ چوری نہ کر سکے، کان باندھنا تاکہ سن نہ سکے، ہتھیار باندھنا تاکہ کسی کو نقصان نہ دے سکے، کھیتی باڑی باندھنا، کاروبار باندھنا، جہاز باندھنا تاکہ بندرگاہ میں داخل نہ ہو سکے، دودھ باندھنا، طلاق باندھنا، نکاح باندھنا، مار پیٹ باندھنا، سماعت و بصارت باندھنا، میدان باندھنا، مجرا باندھنا، شراب خانہ باندھنا، روح باندھنا، جنات باندھنا تاکہ کسی انسان یا جانور کے جسم میں حلول نہ کر سکے یا کسی جگہ یا گھر میں داخل نہ ہو سکے، مشینری باندھنا، تبدیلی باندھنا، قبضہ باندھنا، حمل باندھنا تاکہ ساقط نہ ہو، ہم قسم شراب، ہیروئن، آئس، افیون، چرس کا نشہ و نشئی کو باندھنا، محبت میں خرد باندھنا، نیند باندھنا، انزال و احتلام باندھنا، بواسیر و شوگر باندھنا، الغرض اس قسم کو اور بھی انگنت عظیم کام حروف صوامت سے ماہر صوامت آسانی کے ساتھ لے لیتے ہیں، جو کہ صرف اعلیٰ قدر کی قوت رکھنے والوں کی کرامات ہوتی ہے۔ 10ویں نمبر پر سطر عمل تیار کرتے وقت نام مائع مادر کا استعمال ضروری ہے۔ اس سے قبل کہ ہم وہ سطور بھائیوں اور بہنوں آپ لوگوں کو بیان کریں، بندش کے لیے عموماً فارسی کا لفظ بستم، عربی کا لفظ عقد یا اردو کا ضبط یا بند استعمال کرنا ہوتا ہے۔ 11 نمبر پر جس غرض یا مقصد کے لیے عمل کرنا مقصود ہو، اس کی سطر مقصد انتہائی مختصر مگر جامع بنانی ہوگی، جو نفی و اثبات کی صورت کو بھی پورا کرتی ہو۔ 12 نمبر طلسمی تعویذات یا نقوش کے استخراج شدہ عمل کے کاغذوں یا الواح میں سے ایک تعویذ یا لوح کو کسی اندھیری کوٹری میں وزنی پتھر کے نیچے رکھنا، تاکہ پورا بوجھ اس کاغذ یا لوح پر پڑے۔ خاص نقطہ ہے، حروف صوامت کا باقی اور عناصروں پر تقسیم کر کے تعویذات یا الواح کو استعمال کروائیں۔ 13 نمبر پر اعمال زبان بندی، طالع برجوزہ، عقرب یا حوت ہو، قمر و زہرہ سعد نظرات رکھتے ہوں، دن بدھ اور ساعت عطارد کی ہو۔ 14 نمبر پر جاری چیز کو باندھنے کے لیے یا جاری چیز باندھنا مطلوب ہو، مثلا احتلام باندھنا،
خون باندھنا، خون بواسیر باندھنا، زنا باندھنا وغیرہ وغیرہ، تو قرآن قمر و زہرہ یا زہرہ برج میزان یا سور میں ہو اور یا قمر حبوط میں ہو تو اس امور کے لیے تعویذات تیار کر لے، اور یا ایسے اموروں کے لیے قمر و مریخ میں مقابلہ یا تربیح کا وقت بھی مؤثر ہے۔ 15 نمبر پر قدم، قبضہ، مکان، جائیداد، ملازمت کا باندھنا، طلاق باندھنا ہو تو ساعت زحل میں تیار کر لے یا حبوط قمر میں تیار کر لے۔ 16 نمبر پر عقد و بستگی، قوت مردانہ کو باندھنا مطلوب ہو تو تالے برج سور ہو، زہرہ برج میں یا برج اسد میں۔ 17 نمبر پر قاطع الواد یا بانجھ پن پیدا کرنے کے لیے حبوط قمر ہو یا قمر و شمس کا قران ہو یا مریخ بحالت ریجت مغرب میں غروب یعنی ڈوب رہا ہو۔ 18ویں نمبر پر بعض اعمال میں بعض منازل قمر بھی ان سے مخصوص ہے۔ یاد رکھے کہ غفرہ زبانہ برج میزان سے متعلق ہے، الغائم برج قوس سے متعلق ہے، حقع، حنفع اور زراع برج جوزہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں زراع طلسمات کا کام دیتی ہے، یہی کام حنفع منزل میں بھی لے سکتے ہو۔ بھائی اور بہنوں، یاد رکھے ہم آپ لوگوں سے ٹائم پاس نہیں کر رہے ہیں، بلکہ طالب علم حروف صوامت کے لیے علمی طور پر اتنی باریکیوں کو ضرور جاننا و سمجھنا چاہیے، نہیں تو صرف ماہرین و اساتذہ کرام کو عام ساعات ہی میں کام کرتے اور کاموں کو ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ مثلا عطارد سے بندش کے اعمال کو بخوبی سمجھے، قمر و عطارد کی نظر یا صرف عطارد ہی کی ساتھ میں زبان بندی اور جاری چیزوں کے باندھنے کے کام بھی لے سکو گے، کیونکہ عطارد کا تعلق نطق و تحریر سے بھی ہے۔ اس طرح قمر و زحل کی نظر یا زحل کی ساتھ میں قدم، قبضہ ایسے اموروں کے کام لے سکو گے۔ مشتری میں روپیہ، پیسہ اور مال کی بندش بآسانی لے سکو گے۔ اس طرح قمر پانی، خون اور جاری اشیاء مثل بخار وغیرہ سے منسوب ہے۔ زہرہ کا تعلق زن سے ہے، مریخ کا تعلق مرد سے، اسلحہ اور اس سے متعلقہ اشیاء سے ہیں، یعنی مریخ میں اسلحہ کو باندھا جا سکتا ہے تاکہ کوئی وار نہ کر سکے۔ تلوار، توپ، بندوق، چاقو، چھری وغیرہ سب مریخ ہی کی ساتھ میں باندھے جا سکتے ہیں۔ شمس کا تعلق صحت سے ہے، نیز حکام اور امراء سے بھی ہے۔ زحل زمین، مکان، قدم، قبضہ، جائیداد، عدالت، کیس، مقدمے سے متعلق ہیں۔ اس طرح بعض ابجد حروف بھی مختلف اموروں میں زود اثر کام کرتے ہیں، پر ان ابجد حروف پر بات یا نقشہ تعویذات اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ابزی وقار احبابی گرامی، حروف صوامت کی انہی رموز پر اکتفا کر کے سطر امور یعنی سطر مقصد کی طرف آتا ہوں۔ ذہن نشین رکھے کہ حروف صوامت سے کی جانے والی بندشوں میں مختصر اور جامع سطر مقصد کس طرح ترتیب دیے جائیں گے۔ نمبر 1، بستم سر درد فلا بن فلا یعنی درد سر باندھنے کے لیے۔ نمبر 2، عقد الدم رحم والحمل لا يدموا
فلا بن فلا، خون جاری ہونے سے حمل گرنے کا خطرہ ہو تو اس سطر کو استعمال میں لائے۔ نمبر 3، عقد الزنا ما بین فلا و بین فلا لا تنزنی ابدا، یعنی عورت اور مرد کے درمیان زنا کی عادت باندھنے کے لیے۔ نمبر 4، زبد نطفہ فلا بنت فلا حمل قرار نشد، یا زبد نطفہ فلا بنت فلا حمل قرار نہ باید۔ یہ عمل تب تیار کیا جائے جب زوجین کو مزید یا وقتی طور اولاد کی ضرورت کسی مجبوری کے تحت نہ ہو۔ نمبر 5، بستم ملازمت فلا بن فلا در دفتر فلا نہ تبدیل دفتر نہ عہدہ، یعنی تبدیلی ملازمت و دفتر باندھنا۔ نمبر 6، عقد الساقط حمل فلا بنت فلا لا سقد و سقط، حمل عورت کا ساقط نہ ہو۔ نمبر 7، عقد التعلق فلا و فلا لا مجامعت ابدا، یعنی مجامعت باندھنا۔ 8 نمبر، عقد العقل والخرد فلا فی حق فلا سم بکم عمی فہم لا یعقلون، محبت میں عقل و شعور باندھنے کے لیے۔ نمبر 9، بستم قدم فلا بسوئے خانہ خانہ فلا تا نتواند رسد، کسی کے ہاں کسی کو جانے سے روکنے کے لیے۔ نمبر 10، بستم رغبت دل فلا در محبت فلا تا محبت نشد، دو افراد کے درمیان محبت کو ختم کرنے کے لیے۔ 11 نمبر، بستم قدم دری مکان فلا بن فلا بیرون قرار نہ باید، گھر سے باہر رہنے والے کے قدم باندھنا۔ 12 نمبر، عقد اللسان کل مخلوق معلوم و غیر معلوم فی حق فلاں، مخلوق کی زبان بندی کے لیے۔ نمبر 13، بستم نکاح و نسبت فلا ما سوائے فلا، رشتے کی بندش لگانے کے لیے، اس بندش میں رشتہ جس کے ساتھ باندھا جاتا ہے اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہو سکتا۔ نمبر 14، بستم عادت شراب نوشی فلا بن فلا ترک شراب ابدا، نشے کی بندش لگانا۔ 15 نمبر، بستم دکان گر زمین فی حق مقبوضہ فلا تا طلب خالی کردن نکند، گر زمین یا دکان کا قبضہ باندھنا۔ 16 نمبر، بستم قلب فلا در محبت فلا تا رجوع نکند، محبت کو باندھنا۔ بستم عقد التعلق عاشقی فلا ما بین فلا لا تنزنی، عشق و تعلق کو باندھنے کے لیے۔ 18 نمبر، بستم دزدی فلا ارادتاً عادتاً عملاً فعلاً دزدی نتوان کرد، چوری کی عادت کو باندھنے کے لیے۔ 19 نمبر، بستم زبان در غرض و حق فلا کبھی خلاف نہ بولے، زبان بندی کے لیے۔ 20 نمبر، بستم اجرائے خون سینہ و حلق فلا خون نہ جائے، جاری خون باندھنے کے لیے۔ 21 نمبر، بستم دست سزا فلا فی حق فلا سزا کے لیے ہاتھ نہ ہلے، مارنے کی عادت کو باندھنے کے لیے۔ 22 نمبر، بستم انزال و سرعت مادہ منویہ فلا قطعی انزال نشد، قوت با کے لیے طلسم تیار کرنا۔
اسی طرح جریان و احتلام کو روکنا۔ 23 نمبر، بستم رخصتی و بارات فلا بنت فلانا بفلا بن فلا که هرگز برای تلبیدن رشته جمع نشد. تا من نقشایم هیچ کس نقشاید به حق یا قابضو. بارات و رخصتی باندھنا۔ 24 نمبر، بستم قدم در مکان خود فلا بن فلا بیرون قیام نپذیرد، باہر رہنے والے کے قدم باندھنا۔ 25 نمبر، بستم قدم فلا بن فلا در پاکستان بیرون نرد، ملک سے باہر جانے والے کو باندھنا۔ 26 نمبر، بستم طلاق ما بین فلا بنت فلا و بین فلا بن فلا طلاق واقع نشد ابداً، زوجین میں طلاق کو رکوانا۔ اسی ترتیب سے ہر عامل، ہر طالب علم اپنے تجربے کے مطابق جو ہے اس کے لیے مختصر سطر مقصد و جامع خود ہی تیار کریں۔ فارسی میں تیار ہو، عربی میں تیار ہو، اردو میں تیار ہو، تینوں میں زود اثر ثابت ہوتے ہیں۔ اس طرح اور بھی ہے پر ٹائم بہت زیادہ ہو گیا اس پہ، لہٰذا اسی پر اکتفا کروں گا۔ انشاءاللہ امید رکھتا ہوں صحت رہی، اللہ رب الکریم نے زندگی عطا کی تو کل رجت پر اور پھر صدقات پر، کیونکہ حروف ثوامت میں 3 اقسام کے صدقاتوں کی طرف نظر رکھنی چاہیے، دنوں کی، برجوں کی، جو لکھنے والے ہو، جو طالب علم ہو یا عامل ہو، اس کا جو برج ہے برجوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رجتوں کی جو صدقات ہوتی ہیں، اسی وجہ سے عامل روز بروز پھر ترقی کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حروف ثوامت کی کوئی رکاوٹ، کوئی بندش اس کی طرف نہیں پلٹ پاتی۔ تو انشاءاللہ اللہ زندگی عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے جڑے رہیں، ساتھ رہے، ویڈیو کو تسلی سے بغور سنتے جائے، سمجھتے جائے، کیونکہ عاملین کے لیے گزارش کروں گا کہ میرے زیادہ تر نقطے الفاظوں میں ہوتے ہیں، وہ قلم پہ، کاغذ پہ، تعویذ میں نہیں ہوتے، لہٰذا بغور ویڈیو کو سنتے جائے، پوری کی پوری دیکھا کرے تاکہ کسی بھی بات کی کوئی گنجائش کمی بیشی کی نہ رہے، اور پھر اکیلے میں یا واٹس ایپوں میں پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ دیکھتے رہیے روحانی علاج گاہ، عملیات گوہر۔ اللہ حافظ۔